اب ان کی طرف دیکھیں کہ ان کا زیادہ فوکس بجائے اس کے کہ زرداری صاحب کی ان کی گورنمنٹ کی طرف ہو، ان کا فوکس ایک دوسرے کی طرف ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی. اور یہ جو چونکہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک خبر بھی دی تھی کہ US ایمبیسی وہ جو ان کے پولیٹیکل کونسلر ہیں، چیف پولیٹیکل کونسلر، ان سے ملے، ان کے ایک PMLN کے ایک لیڈر جا کے ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ 100 سیٹیں لے لیں گے، آپ حکومت بنائیں گے. تو میاں صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی پچھلے دنوں کہ نیکسٹ گورنمنٹ ہماری ہوگی. بٹ آئی سیریسلی ڈاؤٹ. آپ سمجھ رہے سب ایسے ہی رہے گا، یہی پریزیڈنٹ رہیں گے، یہی سب کچھ رہے گا. نہ میں میاں صاحب کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ وہ حکومت بنائیں گے، اور نہ ہی میں عمران خان صاحب کی اس بات سے کنونسڈ ہوں کہ وہ سویپ کر سکتے ہیں، وہ جو یعنی کہ اکیلے وہ جا کے گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات اس وقت جو سینیریو ہے وہ جتنا سوٹ کرتا ہے نبیل گبول صاحب کو اور ان کی گورنمنٹ کو اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں، یہ ساری جو گیم بنائی گئی ہے نا اپوزیشن کے لیے بھی کہ ان کو ڈیوائیڈ کرائیں، لڑائیں، اس میں صدر زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں ان کا بہت امپورٹنٹ کردار. تو کریڈٹ دے رہے ہیں آپ ان کو؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نیگیٹو ہے سارا کچھ، لیکن اینی آپ کیا کریں، تبدیلی تو کوئی نہیں آ رہی. لیکن یہ تو بڑا بلیک سیناریو بتا رہے ہیں انصار بھائی صاحب. مجھے بتائیں، آپ تو اپوزیشن کو سٹرونگ کرنا تھا، انصار بھائی صاحب کا انالیسس یہ کہتا ہے اپوزیشن کو سٹرونگ کرنے کی بنیادی ذمہ داری ان کی پارٹی کی، ان سے بھی آتی ہے. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں نا ان کی ٹیم بھی کمزوری ہے. آپ تو یہ مان رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم کمزور ہے، صرف آپ کا لیڈر مضبوط ہے، کیونکہ کرکٹ ٹیم جیسے کمزور تھی وہ جیت گئے. ابھی آپ نے کہا کہ کمزور ٹیم سے ہم جیت گئے. خود عمران اگر جس کو کرکٹ کی سمجھ ہو تو دیکھیں بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے کرکٹ کی سمجھ ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 4 سال میں پرفارمنس ہے، ساری حکومتی جماعتیں ہیں، کوئی بھی ایسی جماعت نہیں جو حکومت میں نہیں ہے. پیپلز ابھی آپ نے بتایا کہ جی انہوں نے بہت کمال کیا زرداری صاحب نے کہ سب کو اکٹھا کر دیا. PMLN بھی حکومت میں ہے، PPP بھی، ساری حکومتوں میں ہے، اور 4 سال میں آپ نے دیکھا کہ عوام کی حالت کیا ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں تو یہ یقین ہے اس بات پہ کہ جب بھی الیکشن ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنی جلدی ہوں. لیکن آپ نے خود خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ لیڈر اگر مضبوط ہو تو تبدیلی آ جاتی ہے. جب آپ ان سے پوچھا گیا یہ بات کہ آپ کیوں ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جن کے اوپر سٹگما لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، آپ کیا ڈسپیوٹ کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا کوئی رول نہیں ہے تبدیلی میں؟ اس کو بہت بڑا رول ہے، لیکن ٹیم بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا ٹیم. بالکل، ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے، بہت اچھی ٹیم ہے. اور یہ جو ہے نا کہ جی بات کہ جی کچھ پرانے آ گئے ہیں، اور وہ پرانے جو آ کے اگر ہمارے پاس کو 20% پرانے آ گئے ہیں یا 20-25%، میں کہتا ہوں چلو 40% پرانے، وہ باقی پارٹیوں میں تو ہیں ہی سارے پرانے ہیں، وہ بھی بڑا ہے، ان کے لیڈر بھی پرانے، ان کی ساری پارٹیاں بھی پرانی. تو ہمارے جو 20-25-30% پرانوں پہ اتنا اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ پرانے لوگ جو ہیں تبدیلی لے کے آئیں گے، باقی پارٹیوں میں تو سارے ہیں ہی پرانے، تو وہ تبدیلیاں کیسے لائیں گے؟ پرانے چہرے، پرانی حکومت، وہی حکومت، وہی میاں نواز شریف، وہی میاں شہباز شریف، میں اس طرح جواب نہیں دینا چاہ رہا. انقلاب کیسے لے کر آئیں گے، یہ میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں. صرف یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ کی جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، وہ تمہید تھی کہ مجھے علم تھا کہ یہ بات ہوگی. جو ٹائرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ اس وقت بھی پرویل کرتا تھا جب موصوف کرکٹ کے کپتان تھے. I managed to win the World Cup. وہ کہہ رہے تھے میں نے اکیلے نے جیتا ہے. پرابلم وہی ہے کہ وہی ٹائرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اگر وہاں پہ وہ مزاری صاحبہ کچھ اپنی قراردادیں پیش کرتی ہیں تو چیئرمین اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے کس طرح اپنے ایٹیٹیوڈ کو پرویل کرانا ہے، تو جب ایٹیٹیوڈ ٹائرنٹ ہے اور سوچ یہ ہے کہ جو میں ہوں وہ سب کچھ ہوں، تو پھر میں اور شفقت محمود سب میٹر نہیں کرتے. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات کی، عرض صرف یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف کو میں نے اکیلے نے الیکٹ نہیں کیا. ان کو جو ووٹ ملا وہ لوگوں نے دیا، قوم نے دیا. وہ 10 سال باہر رہے، مشرف نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا، جو ان کے ساتھ لوگ تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا. کس نے کیا ہے پارٹی میں؟ دیکھنا بی بی میری پارٹی ہے، بلا مقابلہ. اس کا جواب سن لیں. عرض یہ ہے کہ پارٹی میں ایک شخص اگر اتنا پاپولر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسی کو ہی صدر بننا چاہیے، تو دس از اے ویری سمپل ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ. یہ کیوں آپ نے یہ ڈیموکریٹک ہوتا اگر وہ نعیم قادری ہوتا یا خواجہ سعد رفیق ہوتا یا کوئی اور ہوتا، لگ نہیں رہا ڈیموکریٹک ہے کیونکہ ہی انسیڈنٹلی اتفاقاً وہ میاں نواز شریف کے بھائی ہیں، اتفاقاً ان کے نام کے آخر میں شریف بھی آتا ہے. یار یہ غلط بات ہے. I'm sorry.
आई एम सॉरी, अब मैं आपसे डिसएग्री करता हूं बड़ा कैटेगोरिकल। अर्ज सिर्फ ये देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है लोग उसको वोट देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सदर इसको होना चाहिए। जनरल काउंसिल का जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है वो ये खड़े होकर कहती है कि शहबाज शरीफ को सदर होना चाहिए, और कोई आदमी भी उसके खिलाफ, तो फिर आप इमरान खान के खिलाफ कागज दाखिल करेंगे? मैं करूंगा। चलो ठीक है, ये खबर है, बहुत अच्छी खबर है। हर सतह पे इलेक्शन करवाएंगे, हम हर सतह पे इलेक्शन करवाएंगे। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी दिखावे के इलेक्शन करा देते, दिखावे के इलेक्शन करा देते, मुझे लोग दिखावे के इलेक्शन करा देते। क्यों भाई? अच्छा, दिखावे के इलेक्शन करा देते कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारी जनरल काउंसिल है, उन्होंने वोट किया है और सबने कहा कि ये बेहतरीन आदमी है। भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप समझ रहे हैं कि इनको गलत सदर बनाया हुआ है, तो आप जनरल काउंसिल के मेंबर बनिए, वहां खड़े होइए और उसको वोट आउट कीजिए। ये गलत बात है। मैं आपको ऐसे बताऊं, ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की टोटल पॉलिटिक्स सिखाई की, एक तो आप फैमिलीज जो है ना सिर्फ ऊपर ना देखें, नहीं एक मिनट ऊपर सिर्फ ना देखें। मैं फर्ज करें मरी से हूँ, मेरा कोई खिलाफ किसी से नहीं। अब कोई शख्स क्या मास वाए शायद खाकान अब्बासी के किसी दूसरे को टिकट, तो लोग शायद खाकान को वोट ना देना यार। सुने लोग उसको 94,000 वोट दिए लोगों ने। मैं कह रहा हूं, मैं इनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इनकी पार्टी की तमाम पार्टीज जागीरें, तो फिर सबको निकाल दें। इन्होंने जागीरें बनाई हैं, देखें आप ये भी बता दें, इसका जागीर इन्होंने वो सबसे बड़ी जागीर है, वो सबसे बड़ी जागीर है। आपको आए कल है हमारी पार्टी सबने जागीरें बनाई है, जितना भी कोई टैलेंट। फिर इमरान खान को सदारत से ये तो अभी इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर हम भी इलेक्शन लड़ते हैं यार। कभी लड़ा नहीं, लेकिन आएंगे तो पता लगेगा। आपकी पार्टी के बारे में एक बड़ी अहम बात की जाती है तब्दीली लाने के लिए, वक्फे की वो बाद में बात करूंगी। और मौरूसी सियासत की जब बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी नाम लिया जाता है कि मौरूसियत, यकीनन वहां पे वज़ीर आज़म साहब की फैमिली ही मौजूद है असेंबली में, उसके अलावा दूसरी जमातों को भी देखा जाए, मगर वक्फे के बाद बात करेंगे। मीनवाइल यू कैन राइट टू मी ऑन द ब्लॉग दैट वी हैव ऑन आवर फेसबुक पेज, उसकी जो आपकी आ रहा है वो भी आप देख सकेंगे इस प्रोग्राम पे, बट कीप वॉचिंग हिज स्पीच। तो फिर सबको निकाल दें, इन्होंने और जागीरें किसको बनाई हैं। देखें आप ये भी बता दें, इसका जागीर इन्होंने वो सबसे बड़ी जागीर वो सबसे बड़ी जागीर है। आपको आए कल है। मैं समझता हूँ इसको तब्दीली नहीं कहते, तब्दीली कहते हैं इनकी सोचों पे, कि अगर आपने एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया 5 साल के लिए, उसको काम करने दें। गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता है, तो क्या तब्दीली लाएंगे जिन लोगों ने पिछली, किसी ने 5 दफा, किसी ने 4 दफा, किसी ने क्या तब्दीली लाएंगे? वेलकम बैक। फेसबुक पर जो आपने आरा दिया उसमें अली हनीफ कहते हैं पाकिस्तान में तब्दीली का ख्वाब सपना ही रहेगा। रीबा कहती है हमें तब्दीली लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। रहमत अली सब झूठे वादे करते हैं, कोई तब्दीली नहीं ला सकेगा। वसीम राजा अब यहाँ हिटलर जैसा ही कोई आए तो तभी तब्दीली आ सकेगी। आगा इमरान अगर अवाम चाहें तो तभी तब्दीली ला सकेंगे। साद खान कहते हैं लैपटॉप देकर तब्दीली नहीं लाई जा सकती, लेकिन ये कुछ बड़ी गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है। उन्होंने कहा होगा, मैं इसको आर्ग्यू करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कर लें आप आर्ग्यू, कर लें आर्गुमेंट। नहीं आप अगर मुझे टाइम देंगी तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। लैपटॉप कौन सी तब्दीली ला रहे हैं, यूथ को कैसे हम यूथ की देखिए प्रॉब्लम क्या था। हम ये चाह रहे हैं कि जो तब्दीली हम लाने जा रहे हैं, हमने प्रूव की है कि वो तब्दीली हम तालीम के मैदान में तामीर और तरक्की से लाएंगे। वुमेन यूनिवर्सिटीज हो, एंडोमेंट फंड हो, स्कूलों कॉलेजों की अपग्रेडेशन हो, उसके बाद अरबों रुपए से बनाए जाने वाले जो कॉलेजेस हैं, वुमेन यूनिवर्सिटीज हो, दाने स्कूल्स हो, और अब ये लैपटॉप्स इतनी बड़ी एक सीढ़ी है तरक्की के लिए और कल एक रोशन कल के लिए कि वो बच्चे जो घर में बैठ के अपने क्लिक के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे और मुहज़्ज़ब मुआशरों के बच्चों की तरह दुनिया की तमाम लाइब्रेरी से, दुनिया की तमाम रिसर्च से उनका एक्सेस हो जाएगा। तो क्या वो इस काबिल नहीं हो जाएंगे विद इन आवर्स, आई वुड से विद इन आवर्स, कि वो इस तरक्की के अमल में शामिल हो जाए। और वो इनकलाब जो तालीम के जरिए, देखें अगर कोई सोच रहा है कि इस मुल्क में कहा गया कि खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, अगर यूं इलेक्शन में इस तरह हुआ तो खूनी इलेक्शन हो जाएगा, ये कहा गया ना कहीं से, सुनामी वालों ने कहा। लेकिन बात है कि हम तो इसमें बिलीव नहीं करते। हम चाहते हैं कि तालीम में तामीर और तरक्की के साथ
تعلیم کے میدان میں ہم اپنی قوم کو اتنا گیئر اپ کر دیں کہ ہم پلان ہے، ہم پلان میں آئے. یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ ہم ویمن یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، ہم نے میڈیکل کالجز بنا رہے ہیں. ہم تعلیم کے ہم تعلیم کے ذریعے ہم تعلیم کے ذریعے انقلاب لائیں گے، اور جس کو ہم شروع کر چکے ہیں. ہم نے باتیں نہیں کی. ہوا یہ ہے کہ ان کو یہ جو لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے نا، یہ تو ان کو اس وقت پتہ لگا جب 30 اکتوبر کو لاہور میں جلسہ ہوا اور انہوں نے کہا اوہ سارے نوجوان سارے نوجوان کرے گا کہ اتنی امپورٹنٹ بات کو آپ نے اس طرح کر رہے ہیں. جسٹ فار یور پوائنٹس. ان کا آرگیومنٹ یہ 30 اکتوبر کو آپ کو فیلڈ آپ نے یوز کی. اب میں بحث نہیں کروں گا. آرگیومنٹ سن تو لیں. میں سن رہا ہوں. باقی چیزیں اگر اچھی چیزیں کی ہیں میں تعریف کروں گا ان کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. قوم کی اگر کوئی بہتری ہوتی ہے تو اس میں، لیکن یہ لیپ ٹاپ کی تقسیم 30 اکتوبر کو جب ہمارا جلسہ ہوا دیکھا کہ نوجوان تو سارے پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا کیا کیا جائے، انہوں نے سرکاری پیسے سے لوگوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنا شروع کی. تو خواتین کا بھی اسی لیے پیکیج ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے کہ پتہ لگا کہ جی لیپ ٹاپ کی تقسیموں میں سفارشی لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اگر ایک بھی لیپ ٹاپ اپنے نظام سے باہر اور مینڈیٹ کے علاوہ اور میں اس کو ایڈریس کروں گا. لیکن اگر کسی بچے کو وہ لیپ ٹاپ صرف اس لیے نہیں، اگر وہ لیپ ٹاپ اس کو بغیر میرٹ کے ملا ہے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ رسہ میرے گلے میں ڈالیے آپ. میں اس کو ایڈریس کروں گا. جہاں یہ ہوا 3 جگہ پہ ہوا، ہم نے وہ لیپ ٹاپ سے ریکور کیے اور 3 کمپیوٹرز ایک جگہ تھے، 2 ایک جگہ تھے. ہم نے ان کو پکڑا، انرتھ کیا اور وہ لیپ ٹاپ ریکور کیا، اور ہم نے میک شور کیا کہ وہ میرٹ جو ہے وہ کہیں بائی پاس نہ ہو. اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ہے تو وہ بتا دیں. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی سوچ تھی. یہ سیاسی سوچ نہیں ہے. یہ 4 سال پہلے کیوں نہیں آئی سیاسی سوچ؟ 1 سال پہلے نہیں آئی، 2 سال نہیں آئی. ابھی کیوں یاد ہے؟ 8 مارچ کو بھی کیا تھا. بولنے سے نہیں. اچھا دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اگر ملک کے بہتری کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کو ہم ویلکم کریں گے. لیکن یہ جو سیاسی طور پہ رشوت دی جا رہی ہے سرکاری پیسے کے ساتھ، نہیں تو پہلے دیتے تھے نا، پہلے سال پہلے دیتے، 2 سال پہلے دیتے. اچھا مجھے اور بات یہ میرا ایشو ہے سر، پلیز ایک منٹ. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. ایک جملہ میں سمجھ کروں گا. انہوں نے کہا کہ دینے ٹھیک ہے، پہلے دینے چاہیے تھے. اس کا جواب صرف یہ ہے کہ یہ کو خیال اس وقت آیا جب 30 اکتوبر کے بعد خیال آیا. آپ کی سوچ، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیسے، فائنینشیل ایشوز بہرحال موجود ہیں. ہم نے پچھلے 4 سال میں آسٹیرٹی کمیٹی نے، جو ہماری آسٹیرٹی کمیٹی بنی ہے، جس نے ایک بینچ، ایک صوفہ تک اپروو کیا لیے جانے سے پہلے پنجاب میں، ہم نے یہ 4 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے. لیکن وہ بڑی مشکل سے پہلے کیوں نہیں خیال ہے 30 اکتوبر پیسے نہیں تھے بھائی، اکٹھے کیے نا. ٹوٹل 4 سال میں پیسے اکٹھے ہوئے ہیں. وہ 2 ارب روپیہ ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لیا، 2 ارب روپیہ آسٹیرٹی کمیٹی کی اکٹھا کر کے ہم نے ان کے پاس پیسے نہیں دے سکتے. بالکل نہیں تھے. کہاں سے پیسے؟ ویلکم کرتے ہیں آپ اس سٹیپ کو. نہیں وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کریں گے. غلط کہہ رہے ہیں، دینے نہیں چاہیے. موٹی بات یہ ہے